السلام علیکم دوستو، انسائیڈ بائی معظم فخر میں خوش آمدید۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید کے بارے میں سوال کیوں پوچھا؟ شہباز شریف گرمی کھا گئے، اور معاملہ یہ تھا کہ آج 6 دسمبر آپ کو پتہ ہے کہ یوم دفاع پورے ملک میں منایا جاتا ہے، تو اس سلسلے میں ایک تقریب تھی اور اس میں شہباز شریف صاحب گئے مناوا تاکہ یادگار شہداء کے اوپر وہ پھول چڑھا سکے، اور اس موقع پر انہوں نے جو میڈیا ٹاک کی اس کے اندر انہوں نے فوج کی یقینی طور پر جو قربانیاں ہیں جنگ ستمبر میں، اس حوالے سے بڑی تفصیل سے گفتگو کی اور فوج کو کافی حد تک انہوں نے خراج تحسین پیش کی۔ اور اس اپنی تقریر کے بعد جب ان سے صحافیوں نے اس حوالے سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوا تو ایک جرنلسٹ نے شہباز شریف صاحب سے پوچھا سوال، وہ تھا جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید صاحب کے بارے میں کہ جناب آپ تو فوج کے کردار کی بہت زیادہ تعریف کر رہے ہیں، تو ان دو حضرات کے کردار کے بارے میں اور ان دو حضرات کے پاکستان کے اوپر جو اس وقت پالیٹکس کے اوپر اثرات آ رہے ہیں، اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ تو شہباز شریف صاحب گرمی کھا گئے اور انہوں نے کہا یار یہ کون سا موقع ہے اس قسم کے سوال کرنے کا، اور یہ کون سا سوال ہے، یہ سوال آپ کو آج کے دن کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے۔ تو شہباز شریف صاحب اچھی خاصی گرمی کھا گئے اس کے اوپر، اور انہوں نے ان کے ساتھ چونکہ موجود تھے سعد رفیق صاحب اور عطاء اللہ تارڑ صاحب، انہوں نے بھی اس صحافی کو ڈانٹ ڈپٹ کے خاموش کرا دیا، لیکن ان کے گرمی کھانے سے اور ان کا یہ سوال پر اس طریقے سے ریئیکٹ کرنے سے خاصے سوال اٹھ گئے کہ بات تو اتنی زیادہ نہیں تھی۔ مثلا اگر وہ کہہ دیتے کہ جناب اس موقع کے اوپر ہمیں پاکستان کی جو پالیٹکس کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے رول پر بات نہیں کرنی چاہیے، یا اگر بات کرنی چاہیے تھی تو ان کو اپنی بات کا اظہار کر دینا چاہیے تھا، لیکن جس طریقے سے انہوں نے گرمی کھائی اور جس طریقے سے ریئیکشن دیا، اس سے وہ والے تاثر کو خاصی تقویت ملتی ہے۔ جو شیخ رشید صاحب کہتے ہیں نا کہ شہباز شریف صاحب اور میں ہم دونوں ایک ہی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، اور شیخ رشید صاحب تو برملا اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ وہ جو GHQ ہے اور گیٹ نمبر 4 ہے اس سے خاصی قربت رکھتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا کہ اگر شہباز شریف صاحب میری پارٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں تو پھر ان کی الائنمنٹ بھی جس طرف ہے اس طرف واضح ہو جاتی ہے۔ لیکن جو ریئیکشن تھا وہ ریئیکشن نے اس پورے ایک ایپیسوڈ کو ایک ایسی خبر بنا دیا جو اس وقت سوشل میڈیا پر نہ صرف بہت زیادہ وائرل ہے بلکہ اس کے اوپر عجیب و غریب قسم کے کامنٹس بھی آ رہے ہیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ شہباز شریف صاحب ایک تھوڑی سی لچک رکھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اور خاص طور پر اس لچک یعنی ان کا جو مفاہمانہ رویہ ہے اس کو لے کر مسلم لیگ نون کے اندر ایک بحث آج سے نہیں کافی عرصے سے شروع ہے، جب سے وہ جیل سے باہر آئے ہیں۔ مفاہمت اور مزاحمت ان دو بیانیوں کو لے کر ایک بحث کا آغاز ہو چکا ہے، اور شہباز شریف صاحب کا جو بھی موقف اس حوالے سے سامنے آتا ہے، مسلم لیگ نون کا دوسرا گروپ اس کے اوپر شدید قسم کا رد عمل دے دیتا ہے، جس کے بعد شہباز شریف صاحب کو واپس اپنی ایک ڈیفینسو پوزیشن میں جانا پڑتا ہے۔ لیکن ان کی اس وقت بار بار میڈیا کے ساتھ جو ایک ریپڈ انٹریکشن ہے اس سے اس بارے میں کچھ سوالات پیدا ہو رہے ہیں کہ کیا شہباز شریف صاحب اب واقعتاً اپنے لیے ایک نیا لائن آف ایکشن اختیار کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ جو ان کا لاسٹ انٹریکشن تھا میڈیا سے کراچی میں جہاں پر انہوں نے قومی حکومت کی بات کی تھی، اس کے بعد سے مریم صاحبہ نے بھی اور شاہد خاقان عباسی صاحب نے بھی برملا ان کے اس اظہار کو یعنی قومی حکومت کو تشکیل دینے کے جو موقف تھا اس کو انہوں نے مسترد کر دیا تھا، اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب کچھ عرصہ خاموش رہے۔ لیکن اس کے بعد جب مریم اورنگزیب کی صاحبہ کی طرف سے ایک بیان سامنے آیا تو اس کے جواب میں شہباز شریف صاحب نے اپنا ایک الگ ترجمان مقرر کر دیا، یعنی ملک محمد احمد خان صاحب کو، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ میرا جو موقف ہے اب مریم اورنگزیب صاحبہ نہیں دیں گی، بلکہ میرا موقف جو ہے ملک محمد احمد خان صاحب ہی ان کے سے آپ نے بات کرنی ہے، اور یہی آپ کو میرا موقف دیں گے۔ یعنی انہوں نے اب مسلم لیگ نون کی وہ والی فائل جو مزاحمت والی فائل والی تھی جو مریم صاحبہ کے پاس تھی، اس سے انہوں نے دوری اختیار کر لی، جس کے بعد اب میڈیا پر ایک مرتبہ پھر یہ جو دوری والا فیکٹر ہے یہ بہت زیادہ سامنے آ رہا ہے، کیونکہ کل شاہد خاقان عباسی صاحب موجود تھے جیو کے پروگرام میں نیا پاکستان میں شہزاد اقبال صاحب کے ساتھ، اور وہاں پر شہزاد اقبال صاحب نے ان سے مسلسل اس حوالے سے جب سوال کیے شاہد خاقان عباسی سے تو وہ بھی بار بار سوالوں سے زچ ہو گئے۔ انہوں نے کہا یار بات یہ ہے کہ لائن ایک ہے اور لائن یہ ہے آئین کی حکمرانی، تو شہزاد اقبال صاحب نے کہا کہ وہ کون سی جماعت ہے جو یہ چاہے گی کہ ملک کے اندر آئین کی حکمرانی نہ ہو، یا ملک کے اندر جو مختلف لوگ ہیں، مختلف طبقات ہیں، مختلف ادارے ہیں، وہ اپنا کردار ادا کریں۔ کوئی بھی سیاسی جماعت چاہے وہ خود ان اداروں سے فیض یاب ہوتی رہے، وہ یہ نہیں چاہے گی کہ ملک کے اندر وہ برملا طور پر میڈیا کے سامنے آ کے اس بات کا اظہار کریں کہ جناب ان اداروں کو کھل کھیلنے کا موقع ملے گا۔ لیکن
شاہد خاقان عباسی صاحب کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو رائے ہے یہ شہباز شریف صاحب کی ذاتی رائے ہے، اس کا ان کی پارٹی کے ساتھ کوئی لینا دینا نہیں۔ جب ان سے سوال ہوا خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے کہ خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک ٹی وی پروگرام میں آ کر اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا، تو ان کا یہ کہنا تھا، جب ان سے خاص طور پر یہ والا سوال پوچھا گیا کہ جب پیپلز پارٹی کے ساتھ مسلم لیگ نون بڑی ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی اور پی ڈی ایم کے اندر شامل ہو رہے تھے، تو اس وقت خواجہ آصف صاحب نے ایک ٹی وی پروگرام میں آ کے یہ کہا تھا کہ جناب یہ جو ہے پیپلز پارٹی پر تو اعتبار کیا جا سکتا ہے، لیکن مجھے آصف علی زرداری صاحب پر اعتبار نہیں۔ تو اس پر پیپلز پارٹی کی طرف سے اتنا شدید رد عمل نہیں آیا تھا، لیکن میری اپنی جماعت کی طرف سے اتنا شدید رد عمل آیا کہ میں خاموش ہو گیا۔ اس کے بعد پھر سوشل میڈیا پر مجھے اچھی خاصی گالیاں پڑیں۔ تو شہزاد اقبال صاحب نے وہ کلپ سنوا کر شاہد خاقان عباسی صاحب سے پوچھا کہ ثابت ہو گیا کہ تجربے نے اپنی بات کر دی، اور جو تجربہ تھا خواجہ آصف صاحب کا وہ درست ثابت ہوا، کیونکہ ان کے جو موقف تھا اس کے پیچھے ایک تجربہ تھا، لیکن آپ نے ان کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کے بجائے الگ سے ہی نیا ویل انوینٹ کرنے کی کوشش کی، جس پر شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ ہم نے تو ان پر اعتماد کیا لیکن انہوں نے اب اعتماد توڑ دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا دوبارہ کہ خواجہ آصف صاحب نے یہ جو اپنا تجربہ، اپنی جو آپ کے ساتھ بات شیئر کی تھی، تو آپ نے نیا ایکسپیریمنٹ کرنے کے بجائے ان کے تجربے سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ تو ان کا یہ کہنا تھا کہ انہوں نے آگے جا کے یہ بھی تو بات کی ہے کہ جناب آپ پیپلز پارٹی اور اے این پی کو دوبارہ پی ڈی ایم میں لے لیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنی بات کی خود ہی تردید کر دی، کیونکہ پہلے وہ اعتبار نہیں کرتے تھے، اب وہ کہتے ہیں کہ اعتماد کریں پیپلز پارٹی اور اے این پی پر۔ لہٰذا اس بارے میں کوئی بات نہیں، خواجہ صاحب کا احترام اپنی جگہ پر، لیکن یہ رائے ان کی ذاتی رائے ہے جس کو تسلیم کرنے پر مجھے مجبور نہ کریں آپ۔ پھر جب ایک اہم سوال ان سے پوچھا گیا وہ یہ تھا کہ کیا خواجہ آصف صاحب کو پارٹی سے بالکل ہی سائیڈ لائن کر دیا گیا، کیونکہ اس پروگرام میں ان سے ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ مسلم لیگ نون کا ایک اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں یہ بات کی گئی کہ فضل الرحمان صاحب کے اوپر بھی کچھ زیادہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے بلکہ مسلم لیگ نون کو ان سے ڈسٹنس رکھنا چاہیے۔ تو خواجہ آصف صاحب نے اس پروگرام کے اینکر یعنی کاشف عباسی صاحب سے پوچھا تھا کہ بھائی ایسا کوئی اجلاس ہوا؟ تو انہوں نے کہا خواجہ صاحب تو نہیں پتہ ہے اجلاس ہو ایسی؟ انہوں نے کہا جی مجھے نہیں پتا۔ انہوں نے کہا جی آپ کو اس اجلاس میں نہیں بلایا گیا؟ انہوں نے کہا جی مجھے اس اجلاس میں نہیں بلایا گیا۔ انہوں نے کہا جی آپ کو آخری مرتبہ کس اجلاس میں بلایا گیا؟ تو انہوں نے کہا یار اس بات کو چھوڑیں، یہ پتہ نہیں کون سا اجلاس تھا جس میں مجھے بلایا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ تھا، شاہد خاقان عباسی صاحب نے اس کا جواب دیا کہ یہ لیڈرشپ کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کس بندے کو کس اجلاس میں بلائے یا کس معاملے پر ان کو اعتماد ملے، لہٰذا خواجہ آصف صاحب کا اس بارے میں اعتراض بنتا نہیں ہے۔ تو اس وقت اس کا مطلب یہ ہے یہ جو اتنی میں نے ڈیٹیل سے آپ کو یہ سارا سینیریو بتایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون میں یقینی طور پر نہ صرف دو گروپ موجود ہیں بلکہ وہ اپنی ایگزسٹنس ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں تک شہباز شریف صاحب کا معاملہ ہے، شہباز شریف صاحب کسی بھی صورت اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کوئی ایک بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، جبکہ نواز شریف صاحب، مریم صاحبہ اور شاہد خاقان عباسی، طلال چودھری، یہ تمام جو شخصیات ہیں یہ کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے جہاں پر یہ اسٹیبلشمنٹ پر تنقید نہ کریں۔ لہٰذا یہ جو چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ بہت وضاحت کے ساتھ اس صورتحال کو بیان کرتی ہیں جو اس وقت مسلم لیگ نون کی صفوں میں پایا جاتا ہے۔ دوسری جانب پی ٹی آئی ہے، اور پی ٹی آئی اس وقت اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش اور کمفرٹیبل فیل کر رہی ہے کیونکہ اس کو پوٹینشیل تھریٹ اس وقت کسی طرف سے سامنے نہیں آ رہا، نہ اس کو اپوزیشن کی طرف سے کوئی پوٹینشیل تھریٹ ہے اور نہ ہی اس کو اسمبلی کے اندر اس وقت کسی قسم کا کوئی تھریٹ ہے، اور نہ ہی عوامی سطح پر ایسی کوئی موومنٹ ڈیولپ کی جا رہی ہے جس سے اس کو کوئی خطرہ محسوس ہو۔ لہٰذا وہ اپنے ان نیچرل ان ڈیموکریٹک جو منصوبے ہیں اس کو روبہ عمل لانے کے لیے بھرپور کوششیں کر رہی ہے، نہ صرف کوششیں کر رہی ہے بلکہ تو اب اس کے جو الائز ہیں وہ بھی بڑے اپنے آپ کو کمفرٹیبل سچویشن میں محسوس کر رہے ہیں۔ لہٰذا یہ جو اس وقت سچویشن ڈیولپ ہو رہی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اپوزیشن اور خاص طور پر مسلم لیگ نون کے اندر ایک یکجہتی کی کیفیت کا ڈیولپ ہونا اور لوگوں کے اندر، مسلم لیگ نون کے اندر تقسیم کے تاثر کو زائل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ پنجاب ایک بیٹل فیلڈ ہوگی اگلے الیکشنز کے لیے، کیونکہ مسلم لیگ نون
نون کو ہرانا ہے اگر پنجاب میں، تو اس کے لیے آپ کو دو ذرائع استعمال کرنے پڑیں گے. یا تو آپ کو میسو قسم کی دھاندلی کرنی پڑے گی، یا مسلم لیگ نون کی تمام قیادت کو جیل میں ڈال کر جو ٹیئر 2 کی لیڈرشپ ہے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے توڑ کر مسلم لیگ نون کی صفوں سے نکال کر اس کو پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی یا کسی اور جماعت کی صفوں میں شامل کرنا پڑے گا، تاکہ مسلم لیگ نون کے الیکٹیبلز کی تعداد کم ہو جائے. کیونکہ دھاندلی صرف وہی نہیں ہے جو پولنگ والے دن کی جائے گی، ٹھپے لگائے جائیں گے، وہ دھاندلی نہیں. آج کل جو چونکہ سفسٹیکیٹڈ نظام آ چکے ہیں، تو اس نظام کے اندر یہ جو دھاندلی ہے یہ الیکشن سے پہلے نئی صف بندی بنانے اور الیکٹیبلز کو توڑ کے دوسری پارٹیوں میں لے جانا بھی ایک دھاندلی کی ہی ایک قسم ہے. اور اگر مسلم لیگ نون یہ چاہتی ہے کہ اگلا الیکشن ہار جائے تو کوئی قیامت نہیں آئے گی، یہ بھی کہنا شاید خاقان عباسی صاحب کا، لیکن جو مسلم لیگ نون کے الیکٹیبلز ہے یا جو ان کے ایم این اے ایم پی ایز ہیں وہ یقینی طور پر ایک طویل عرصہ اقتدار سے دور رہنا پسند نہیں کریں گے، کیونکہ سیاسی جماعتیں اور سیاسی جماعت جو سٹرگل کرتی ہے آخر کار اس کا مطمع نظر یا اس کا آبجیکٹو پاور کا حصول ہی ہوتا ہے، اور جب پاور ان کو مل جاتی ہے تو اس کے نتیجے میں ہی سیاسی جماعتیں اپنی منشور کو آگے بڑھاتی ہیں. لہٰذا اب اس صورتحال میں مسلم لیگ نون کے پاس فیصلہ جلد از جلد کرنے کا جو آپشن ہے وہی ایک آپشن رہ گیا، کیونکہ وہ جتنی جلدی اس تقسیم کے بارے میں کلیئرٹی کے ساتھ آگے بڑھے گی، اگر کسی کو اپنے ساتھ رکھنا ہے یا کسی کو نکالنا ہے اس کے بارے میں کلیئرٹی کے ساتھ فیصلہ کرے گی، بیانیہ کیا رکھنا ہے اس کے ساتھ کلیئرٹی کے ساتھ فیصلہ کرے گی، اور اس پوری موومنٹ کی قیادت کون کرے گا اس پر فیصلہ کرے گی. تب ہی مسلم لیگ نون پنجاب کے اندر پی ٹی آئی کو چیلنج کر سکے گی. ادروائز جو ان کا منصوبہ ہے وہ کامیاب ہونے کے خاصے حد تک امکانات اب بڑھتے جا رہے ہیں. پہلے مجھے اس کے امکانات نظر نہیں آ رہے تھے، لیکن شہباز شریف صاحب کی آج جس طریقے سے انہوں نے گرمی کھائی اور جس طریقے سے انہوں نے اس حوالے سے بات کرنے سے کنی کترائی، وہ اس بات کا اشارہ ہے کہ وہ اپنی الائنمنٹ کو مکمل طور پر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، اس لائن کو ٹو کرنا چاہتے ہیں، اس لائن سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں. جبکہ ریسٹ آف دی مسلم لیگ یقینی طور پر وہ جو الائنمنٹ ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ فوری طور پر نہیں چاہتی. اب مسلم لیگ نون کا ورکر اور مسلم لیگ نون کی جو ایک لیڈرشپ ہے یہ تو کسی حد تک ایک پیج پہ آتی نظر آ رہی ہے، لیکن ریسٹ آف دی لیڈرشپ اور الیکٹیبلز ان کے اگلے الیکشنز کے حوالے سے پلانز کے اوپر اب خاصے حد تک سوالیہ نشان ہیں. اور دیکھنا یہ ہے جو نظریں ہیں اب وہ تمام کی تمام نواز شریف صاحب کی طرف ہیں. نواز شریف صاحب اس معاملے میں کیا فیصلہ کرتے ہیں وہ مسلم لیگ نون کی اگلے الیکشن کے اندر نہ صرف سمت کو واضح کرے گا بلکہ اس کے جیت کے امکانات کو بھی روشن کرے گا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.